للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بابتے سرو سابا پتتے قبل ایدی مدتے کعبہ ایبا پتتے سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سیما اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک عاشق مصطفیٰ ہم سنیوں کے عشق کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان آج سے 100 سال پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں یوں پکار اٹھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں یا رسول اللہ کوچے بسا دیے ہیں حضرات بس اختصاب فیض کے لیے میں جانشین اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کا ایک شعر پڑھ دو میرے مفتی اعظم ہند نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا میں آپ کو سمجھتا ہوں صاحب کہ آپ کو کیا چاہیے بس تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں اس لیے کہ ہندوستان کے 2 بڑے بڑے شاعر آپ کے یہاں پر موجود ہیں بس حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب آنے والے ہی ہیں جناب عظمت رضا بھاگلپوری صاحب بھی آنے والے ہیں بس تھوڑی دیر مجھے آپ برداشت کر لیں میں اپنی ماں بہنوں کے طرف دیکھ رہا ہوں آپ میں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری بات سن رہی ہیں تو شور و گل نہ کریں ادھر اور ادھر دونوں طرف جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے اور آپ جو ہیں نا آپ بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے جو کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں جب تک آپ سنیں گے 5 7 10 منٹ سنیں گے شہنواز قادری اپنے وقت کا بڑا پابند ہے بس جو وقت مجھے ملا ہے وہ اس وقت کے اندر ہی میری تقریر ہو جائے گی تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لو صاحب میں نے آپ کے سامنے سلام پیش کیا کچھ لوگوں نے سلام کے جواب دیے کچھ لوگوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا مسلمان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ تو صحیح تیرے بچے باہر رہ کر کتنے کماتے ہیں پوچھ جا کر کے اس اولاد کی ماں سے کہ تیرا بیٹا کل ہی تیرے گھر کو 30,000 روپے بھیجا تھا اس کی ماں رویا کرتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے جا اس باپ سے جا کر کے پوچھ جس کے 4 بیٹے باہر رہ کر کے کماتے ہیں اور اس کے بیٹے ماہانہ اس کو 50,000 روپے دیتا ہے پھر بھی اس کا باپ روتا رہتا ہے کہ میرے گھر میں خرچ پورے نہیں ہو رہے ہیں گھر میں قحط سالی آ گئی ہے سماج والے پریشان ہے سوسائٹی کے لوگ پریشان ہے غربت تیرے سروں سے آج نہیں ختم ہو رہی ہے پریشانیاں تیرے سروں پہ آ کر کے مدرا رہی ہے آخر وجہ کیا ہے کہ تیرے گھر میں اتنی انکم آ رہے ہیں تیرے بچے باہر رہ کر کما کر گھر کو بھیج رہے ہیں پھر بھی گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی ہے پھر بھی تیرا رونا نہیں ختم ہوتا ہے پتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر قسم ہے زمانہ محمدی کی کہ انسان گھاٹے میں ہے انسان خسارے میں ہے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے غربت تیرے سماج سے آج نہیں نکل رہی ہے تیرے بچے سالوں سال باہر رہتے ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر رہتے ہیں ماں کے نظروں سے اوجھل بچے باہر رہتے ہیں تو اتنی کھیتیاں کرتا ہے لیکن تیرے سماج میں آج ترقی کیوں نہیں ہے تیرے گھر میں آج ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہے تو نے کبھی علماء سے جا کر کے پوچھا حضرت پریشانی سے بچنے کی آخر کوئی وجہ تو ہوگی غربت سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تو ہوگا تم نے کبھی علماء کی طرف تو اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا سنو غریب نواز کانفرنس میں آنے والے تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی لیکن غریب نواز پہ آج ہوگی علاقے پہ جب میں نظر دوڑاتا ہوں چاہے اتر دیناجپور کا علاقہ ہو چاہے سیما انچل کا علاقہ ہو غربت کے لوگ کے طرف آج لوگ دھکلتے چلے جا رہے ہیں سماج سے غربت آج ختم نہیں ہو رہی ہے اے لوگو تم نے کبھی علماء سے پوچھا نہیں پوچھا آؤ سیدہ عابدہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے اپنی امت کو ایک فارمولا دیا تھا میرے مصطفیٰ کریم صحابہ کے بیچ تشریف فرما ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سلام کو عام کیا جائے پتہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچ آج سے 10 سال پہلے اگر آپ کے علاقے کے بچے بامبے جاتے اگر 6 ماہ کے بعد
گھر کو ریٹرن آتے نا تو اپنے گاؤں کے بڑوں کو جا کر پہلے سلام کرتے تھے. آپ کے گھر کے بچے اگر دہلی جاتے تھے, جب ریٹرن گھر کو آتے تھے نا, وہ بچے آ کر کے پہلے آپ کو سلام کرتے تھے. لیکن آج وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. جب میرا نوجوان آتا ہے آج دلی سے, جب میرا نوجوان آتا ہے آج امرتسر سے, آج میرا نوجوان آتا ہے بامبے سے, کوئی اپنے سماج کے بڑے لوگوں کو سلام تک نہیں کرتا, لوگ اس کی خیریت تک نہیں لیتا. دیکھنے کو تو یہ بھی ملتا ہے کہ وہ نوجوان اپنی ماں کو سلام تک نہیں کرتا ہے, اپنے باپ کو سلام تک نہیں کرتا ہے. لوگوں, اگر غربت سے تو بچنا چاہتا ہے, اگر پریشانیوں سے تو بچنا چاہتا ہے, تو نبی کے فارمولے پہ تجھ کو عمل کرنا پڑے گا. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سلام کو عام کیا جائے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سلام عام کرنے کی وجہ سے فائدے کیا ہے؟ آج اگر آپ حضرت کونین کو مانتے ہیں تو اپنی بینیفٹ کی بنیاد پہ مانتے ہیں, اپنے علاقے کے لوگوں کو مانتے ہیں, آپ وہی جاتے ہیں جہاں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. سنو میرے مصطفیٰ نے کیا پیغام دیا, سلام کو عام کیا جائے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, سلام عام کرنے کی وجہ سے فائدے کیا ہے؟ میرے آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ جب انسان سلام کو عام کرتا ہے تو سلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتوں کے ذریعے برکتیں نازل فرماتا ہے. اللہ اکبر. اے لوگو, آج ہم کسی کو سلام تک نہیں کرتے. نہ بیوی شوہر کو سلام کرتی ہے, نہ شوہر اپنے بیوی کو سلام کرتا ہے, نہ بیٹی آپ کو سلام کرتی ہے, نہ بیٹا آپ کو سلام کرتا ہے. اس لیے اس جشن غریب نواز سے شہنواز قادری کا پیغام لے کر کے جا. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے ہوئی قوم میں دنیا بھی اقتدار اپنی, اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو بھی جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی. لوگوں اپنے بیٹوں کو تم سلام کرو. بیٹا کو چاہیے کہ پہلے باپ کو سلام کرے, لیکن یہاں سے آج یہ پیغام لے کر کے جائے. جب آپ کل صبح اٹھیں گے سو کے, جب نیند سے آپ کی آنکھ کھلے گی تو پہلے باپ بیٹے کو سلام کر دے گا. پہلے باپ اٹھے گا تو پہلے بیٹی کو سلام کر دے گا. باپ اٹھے گا سو کر کے, آنکھ کھلے کی نیند سے تو بیوی کو سلام کر دینا. 2-3 دن نہیں گزرے گا, اب آپ کا بیٹا پہلے آپ کو سلام کرنے کا موقع نہیں دے گا. آپ کے بیٹے کی آنکھ نیند سے کھولی گی, دوڑتا ہوا باپ کے پاس جائے گا, ابا جان کو سلام کہے گا. بیٹی دوڑ کر جائے گی, باپ کو جا کر سلام کہے گی. بیوی دوڑ کے جائے گی, اپنے شوہر کو جا کے سلام کرے گی. اس لیے اے لوگو, اگر غربت سے تو بچنا چاہتا ہے, اگر پریشانیوں کا حل نکالنا چاہتا ہے, تو تجھ کو مدینے والے مصطفیٰ کے فارمولے پہ عمل کرنا پڑے گا. میرے آقا مدینے سے پیغام دیتے ہیں میری امتیوں, اپنے گھر میں سلام عام کرو, سماج میں سلام عام کرو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فائدے, نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سلام عام ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے اس گھر میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے. جب تو میرے عشق کے ایمان کی نگاہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نگاہ میرے مصطفیٰ کی اس حدیث پہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. بات سمجھ میں آئی؟ سلام عام کرو. بات آئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا. آج اگر کہے آپ سے کوئی درود پڑھنے کے لیے ہم بخل کے ساتھ کام لیتے ہیں. شاعر کہتا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک اور پیغام لے کر کے جائیں. ہم سنی لوگ نماز سے بہت دور ہیں. اللہ نے آپ پر 5 وقت کی نماز کو باندھ دیا ہے, تعین کر دیا ہے کہ ظہر کو ظہر میں پڑھنا ہے, عصر کو عصر میں, مغرب کو مغرب میں, عشاء کو عشاء میں, اور فجر کو فجر کے وقت پڑھنا ہے. لیکن میرے آقا صحابہ کے بیچ تشریف فرما ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ قیامت کے دن جب یہ زمین تانبے کی ہو جائے گی, سورج سوا نیزے پہ ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. نبی فرماتے ہیں
صحابہ میں کل قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ مسافہ کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک بار اپنے ہاتھ کو اٹھائیں, کہہ دیں یا رسول اللہ. سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں, کہہ دیں یا سرکار غریب نواز. لوگوں میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں کل قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ مسافہ کروں گا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب آپ کا امتی ہوگا, وہ کون خوش نصیب اللہ کا بندہ ہوگا جس کے ساتھ آپ قیامت کے دن مسافہ کریں گے. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ جو سورج نکلنے کے بعد سے, غور سے سنیے گا میری طرف دیکھیں, نبی فرماتے ہیں جو سورج نکلنے کے بعد سے سورج غروب ہونے کے پہلے تک روزانہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا, میں کل قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ مسافہ کروں گا. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. جب گھر سے نکلو تو نبی پہ درود پاک پڑھو, کھیت میں کام کرو تو نبی پہ درود پاک پڑھا کرو, جب چلو تو نبی پہ درود پاک پڑھا کرو, بیٹھو تو نبی پہ درود پاک پڑھا کرو. نبی فرماتے ہیں جو روزانہ مجھ پر سورج نکلنے کے بعد سے سورج غروب ہونے کے پہلے تک روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا, میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مسافہ کروں گا. جب تو میرے پڑھ لکھے امام پکار اٹھتے ہیں تجھ سے اور جنت سے, مطلب وہاں بھی کیا دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اس لیے کل سے آپ نبی پہ درود پاک پڑھا کریں. یہ جشن غریب نواز کی محفل ہے. یہاں کے لوگوں نے کہا حضرت غریب نواز کے نام پہ ہم نے محفل سجائی ہے لیکن غریب نواز پہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے. اس لیے شہنواز چاہتا ہے کہ 5-10 منٹ غریب نواز کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ بول دے. کون ہے سرکار غریب نواز؟ اللہ اکبر. سرکار غریب نواز کی شان میں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ غریب آئے ہیں تیرے در پہ اے غریب نواز, کرو غریب نوازی. اے میرے غریب نواز, یہ سرکار غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ سرکار غریب نواز کی ماں کا نام کیا ہے؟ ذرا ذہن کو حاضر رکھیے گا. اگر آپ سے آج آپ کی دادی کا نام پوچھ لیا جائے تو آج آپ اپنی دادی کا نام نہیں بتا پاتے ہیں. صرف ہم کہتے ہیں غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غریب نواز کی چوکٹ پہ ہم جائیں گے. لوگوں ذرا ذہن کو حاضر تو کر لیں. سرکار غریب نواز کی ماں کا نام حضرت سیدہ ام الورا ہے, باپ کا نام حضرت خواجہ سید غیاث الدین ہے. سرکار غریب نواز کہاں پیدا ہوئے؟ سنجر میں پیدا ہوئے, جس کو سنجستان بھی کہا جاتا ہے. سرکار غریب نواز کی ماں کہتی ہے, حضرت سیدہ ام الورا کہتی ہے, غریب نواز کی ماں کہتی ہے جب میرا بیٹا غریب نواز میرے شکم میں تھا میں خواب دیکھتی تھی, مجھے اچھے اچھے خواب آتے تھے. غریب نواز کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا معین الدین یعنی حسن میرے پیٹ کے اندر تھا تو ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا تھا. جو ہمارا دشمن تھا غریب نواز میرے پیٹ میں تھا تو وہ میرے دوست ہو جایا کرتے تھے. سرکار غریب نواز کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا, ابھی غریب نواز پیدا نہ ہوئے تھے. غریب نواز کی ماں کہتی ہے گاہے بگاہے ہمارے گھروں سے ایک روشنی نکلا کرتی تھی, وہی غریب نواز پیدا ہوئے سنجر کی سرزمین پہ. سرکار غریب نواز کی پرورش ہو رہی ہے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. باپ بھی ولی کے قابل ہے, ماں بھی ولی کیا ہے, ماں کی بارگاہ میں ان کی تربیت ہو رہی ہے. ایک اللہ کے ولی اور ولی کی بارگاہ میں غریب نواز کی پرورش ہو رہی ہے. سرکار غریب نواز کی عمر جب 9 سال کی ہوتی ہے آپ بہترین حافظ قرآن بن جاتے ہیں. ارے اب تو طرف کے کہہ دو یا رسول اللہ. غریب نواز سرکار کی عمر جب 9 سال کی ہوئی آپ بہترین حافظ قرآن بن گئے. 15 سال کی عمر میں آپ کے والد انتقال کر گئے. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز کہ جب والد انتقال کر گئے اب آپ نے پڑھائی چھوڑ دیا, اب آپ باغ میں جا کر کے پانی ڈالنے لگے, اپنے باغیچے کا دیکھ بھال کرنے لگے. آپ کے باغیچے جو تھے وہ انگور کے باغیچے تھے. اس میں اختلافات ہے لیکن اکثر مورخین نے جو قلم بند کر کیا ہے وہ انگور کے باغیچے کا ذکر فرمایا ہے. آپ نے باغیچے میں جا کر کے دیکھ بھال کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار غریب نواز کو دنیا کے کام کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہب اسلام اللہ نے غریب نواز کو دین کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ اللہ. سرکار غریب نواز کے باغیچے میں ایک مکتوب پہنچتا ہے جس کا نام حضرت ابراہیم قندوسی ہے. المختصر حضرت ابراہیم قندوسی نے جیسے ہی اپنے منہ سے ایک
ایک جھوٹ کا ٹکڑا جھوٹا کا ٹکڑا دیا، سرکار غریب نواز نے کھایا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب وہی سرکار غریب نواز ہے، اب ایک پیر و مرشد کی تلاش میں ہے۔ سرکار غریب نواز جا کر کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جا کر آپ نے سلسلے چشت میں جا کر داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر، غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہا، جب 2.5 سال گزر گئے، میرے پیر حضرت خواجہ عثمان نے کہا اے غریب نواز، میرے ساتھ تجھ کو بغداد، میرے ساتھ تجھ کو مکہ شریف جانا پڑے گا، کعبے کے طواف کے لیے جانا پڑے گا۔ لوگوں سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سنیں، سرکار غریب نواز خود کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ شریف پہنچے، جب میری نگاہ کعبے کے خلاف پہ پہلی مرتبہ پڑی، آپ علماء سے پوچھیں تو صاحب، علماء سے پوچھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، عظمت رضا بھاگلپوری تشریف لا چکے ہیں، اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے خطیب آدم ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلطان صاحب سیوانی کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی عنقریب تشریف لائیں گے۔ ایک بار سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے پیر جب مجھ کو مکہ شریف لے کے گئے، حدیث پاک میں آتا ہے جب حاجی حج کرنے کے لیے مکہ پہنچتا ہے، حدیث پاک میں آتا یہ ہے کہ جیسے ہی حاجی کی نظر پہلی مرتبہ کعبے کے غلاف پہ پڑتی ہے، پہلی نظر میں وہ حاجی جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ کعبے کے غلاف پر پہلی نگاہ پڑنے کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک پر سرکار غریب نواز کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میرے پیر خواجہ عثمان ہارونی نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیے۔ جب میری پہلی نگاہ کعبے کے غلاف پہ پڑی تو میرے پیر نے کہا اے میرا معین الدین کچھ مانگ لے۔ غریب نواز سرکار کہتے ہیں جب میں مانگنے لگا تو ایک غیب سے آواز آئی، اے غریب نواز تو جو مانگے گا آج تجھ کو دیا جائے گا۔ غریب نواز سرکار کہتے ہیں اے اللہ سلسلے چشت میں قیامت تک جتنے لوگ داخل ہوں گے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، اے غریب نواز تو نے جو اللہ کی بارگاہ میں مانگا جا قیامت تک جتنے لوگ سلسلے چشتیہ میں داخل ہوں گے میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اے قوم کے دیالو مسلمانوں، سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے کہ ان کے یہاں سے جب ہم فارغ ہو گئے پھر نبی کی بارگاہ میں نے حاضری دیا تو غیب سے آواز آئی معین الدین جا ہندوستان کی سرزمین پہ چلا جا، وہاں جا کر دین کی تبلیغ کر لے۔ اللہ پاک پر جب سرکار غریب نواز نکلے ہیں، چاہتے تو آپ دلی میں رک جاتے، چاہتے تو آپ بنگال آ جاتے، چاہتے تو آپ بہار چلے جاتے، چاہتے تو آپ اڑیسہ چلے جاتے، چاہتے تو آپ پنجاب میں رک جاتے، چاہتے تو آپ مہاراشٹر چلے جاتے، لیکن سرکار غریب نواز اجمیر کا رخ کیوں کیا ہے؟ میرے غریب نواز کے ساتھ آپ کے کچھ مریدین ہیں، اللہ پاک پر آپ آ رہے ہیں ہندوستان تو غریب نواز یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت راجستھان اسٹیٹ میں 150 برہمنوں کی حکومت تھی۔ میرے سرکار غریب نواز جب گئے، جب فنا ساغر کے کنارے پہ آپ نے اپنا ڈیرا جمایا، اس وقت کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی آذان دینے والا نہیں تھا، وہاں پر دور دور تک مسجد نظر نہیں آتی تھی۔ لوگوں ذرا غور سے سننا، جیسے ہی یہ فقیر کی جماعت رکتی ہے میرے سرکار غریب نواز نے اپنے خاص مرید خواجہ قطب الدین سے کہتا ہے اے خواجہ قطب الدین جاؤ جا کر کے آذان پکارو۔ جب آذان دینے لگے خواجہ قطب الدین تو تمام کفر کی دھرتی میں ایک زلزلہ سا آ گیا، تمام لوگوں نے اپنے ونڈوز کھول دیے، دیکھنے لگے کہ یہاں اللہ کا نام لینے والا کون آیا۔ سب لوگ اپنے ڈور کو کھول دیتے تھے اور کہتے تھے کون اللہ کا نام لینے والا آیا ہے۔ اللہ پر وقت نہیں ہے کہ تفصیل کے طرف لے کر کے جاؤ، بس میں اشارتاً آپ سے کہہ دو کہ سرکار غریب نواز نے کہا آذان دے، آذان دینے لگے، اب لوگ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ غریب نواز پہ بہت سارے ظلم کیے گئے، لیکن غریب نواز نے سب کا جواب دیا۔ اللہ پاک پر وہی غریب نواز نے جب اجمیر کی دھرتی پہ پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اللہ اللہ آپ
مسجد کی تعمیر کروا رہے ہیں. مسجد کی تعمیر دین میں لگی, مسجد کی تعمیر رات میں ہوتی تھی, چراغ روشن کر کے آپ کے مریدین مسجد کی تعمیر کراتے تھے. جب یہ خبر وہاں کے پرتھوی راج کو پہنچتی ہے, لوگوں نے جا کر کے کمپلین کیا, اے پرتھوی راج چوہان, دیکھو وہ فقیر آ کر کے اجمیر کی سرزمین پر اللہ کا گھر بنا رہا ہے, مسجد کی بنیاد ڈال دیا ہے. وہ کہتا ہے کب وہ مسجد کی تعمیر کرواتا ہے, اس کے سارے صفائی کہتے ہیں وہ فقیر رات کی تاریکی میں کرواتا ہے, چراغ روشن کر کے مسجد کی تعمیر کراتا ہے. اب وہاں کا راجہ کہتا ہے جاؤ میری فوج, جاؤ میرے صفائی جا کر کے تمام دکاندار سے کہہ دو کہ کوئی بھی اس فقیر کے چاہنے والے کو, اس فقیر کے خادموں کو تیل نہیں دے گا. اللہ پاک پر جب یہ اعلان کیا گیا, ایک دین آیا, عصر کی نماز ہو گئی. حضرت خواجہ قطب الدین نے کہا حضور آج تیل ختم ہو گیا ہے, چراغ کیسے روشن کیا جائے؟ غریب نواز کہتے ہیں جا جا دکان سے جا کر کے تیل خرید لے. اب سارے خدام نکل گئے. حضرت خواجہ قطب الدین ایک خالی برتن لیتا ہے, دکاندار کے پاس جاتا ہے, جا کر کے کہتا ہے اے دکاندار مجھے تیل دے دے. دکاندار نے کہا نہیں ہم تجھے تیل نہیں دیں گے. سرکار خواجہ قطب الدین نے کہا کیوں مجھے تیل نہیں دے گا؟ ہم تو تیل لینے کے عوض میں پیسے دیں گے, ہم پھوکٹ میں تیل نہیں لیں گے. وہ دکاندار کہتا ہے کہ یہاں کے راجا نے آرڈر دیا ہے کہ جو بھی اس فقیر کا خادم ہے کسی کو تیل نہ دینا. جب اتنا کہا دکاندار نے, خواجہ قطب الدین مایوس ہو گئے. میرے سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ خواجہ قطب الدین خالی برتن لے کے گئے تھے, اس میں تیل نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ واپس وہ اس برتن کو لے کے آ رہے ہیں. میرے سرکار غریب نواز نے کہا اے قطب الدین کیا بات ہے, آج تو نے تیل کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتا ہے حضور اس پرتھوی راج نے تمام دکاندار کو منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی غریب نواز کے چاہنے والے, غریب نواز کے خادم کو تیل نہ دینا. اتنا کہنا تھا, غریب نواز سرکار جلال میں آتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. سرکار غریب نواز کہتے ہیں اے میرے خداموں سنو سنو, مجھے وضو کے لیے پانی لا کر کے دو. جب خدام پانی لے کے آئے, اب وضو بنانے کی تیاری کرنے لگے. میرے غریب نواز سرکار کہتے ہیں میرے خادموں میرے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دینا, بلکہ ایک خالی برتن میں میرے وضو کے تمام پانی کو جمع کر لینا. اللہ پاک پر اتنا کہنا تھا. حضرت خواجہ قطب الدین میرے غریب نواز کے نیچے لا کر ایک خالی برتن رکھ دیتا ہے. غریب نواز سرکار جب وضو سے فارغ ہو گئے تو خواجہ قطب الدین نے کہا حضور آپ کے وضو کے پانی کا کیا کیا جائے؟ غریب نواز سرکار کہتے ہیں کہ اس وضو کے پانی کو ان تمام چراغوں میں ڈال دینا, یہ تمام میرے وضو کا پانی تیل کا کام کرے گا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب رات ہو گئی, تاریکی پھیل گئی, خواجہ قطب الدین کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے پیر حضرت غریب نواز کے وضو کے پانی کو تمام چراغوں میں ڈالا, جب اس میں ہم نے آگ لگائی تو اور دینوں سے زیادہ اس چراغ میں روشنی نظر آ رہی تھی. جب تو پکار اٹھتے ہیں, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مشائخ اہل سنت, فیضان غریب نواز, خواجہ کا ہندوستان, حضرت علامہ شاہ نواز صاحب قبلہ قادری. لوگوں ایک بات سنیں, ہمارے علاقے میں ایک بیماری چلی ہے. لوگ عرس کے پروگرام میں پہنچ جاتے ہیں, مرد کم جاتے ہیں, عورتیں زیادہ جاتی ہیں. ارے بے حیا عورتیں, تم کو مزاروں پہ جا کے کیا ملتا ہے؟ پھر تو کہتا ہے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر. اے لوگو, ارے اس مزار میں جانے سے تو بہتر یہ ہے میری بہنیں کہ تم اپنے شوہر کے قدم کو دبا کر اپنے شوہر کو اپنے لیے خوش کر لو. اگر تجھ سے تیرا شوہر راضی تو اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. میری بہنیں آج مزاروں پہ جاتی ہے, نوٹنگی گیری کرنے کے لیے جاتی ہے. مزاروں سے تم کو کیا ملتا ہے؟ آج ہمارا علاقہ تباہ ہو رکھا ہے. اللہ اکبر. فون آتا ہے, حضرت ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر میں ایک آ کر کے اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ارے تو کیسا ہو گیا, ایک وقت کی نماز نہیں
نہیں پڑھتا ہے، پھر تو خواب دیکھ کے کہتا ہے علامہ کونین میرے گھر میں اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگوں ذرا سنو تو سہی، تم نے آج کس طریقے سے سنیت پہ چلنا شروع کیا ہے، مدار نہیں ہے پھر بھی تو جا کر عراس کا پروگرام کرتا ہے۔ سنو، مدار کے لیے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ اس کی پوری تاریخ ملے، اگر تاریخ نہ ملے نا تو اس مدار پر کسی اللہ کے ولی کو لے کے آؤ، اگر اس نے مراقبہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہاں اللہ کا ولی لیٹا ہے تو پھر مرد حضرات جا کے فاتحہ پڑھے، عورتوں کو لے کر کے نہ جائے۔ آج عراس کمیٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ارے کم بختو سنو، کل جب تم مر جاؤ گے کمیٹی کے لوگوں جو عراس کا پروگرام کرتے ہو، اللہ کے یہاں کیا جواب دو گے؟ مناؤ تم عراس کے پروگرام، منع نہیں ہے، کیوں نہیں تم علماء کو بلاتا ہے، کیوں نہیں تم عوام کو بلاتے ہو؟ بلاؤ مرد حضرات کو، لیکن عورتوں کو آنے کے لیے سخت منع کر دو۔ آج عراس کے پروگرام کرنے والے کمیٹی کے لوگوں کی زبان لمبی ہو گئی ہے، مرد آئیں گے تو ہمیں چراغ نہیں ملے گا، چراغی نہیں ملے گا، مرد آئیں گے تو فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کو وہ کوئی تحفہ نہیں دے گا۔ یہ عورتیں جاتی ہے، بیوقوف عورتیں جا کر کے مرغی پیش کرتی ہے، انڈا لی جا کر کے پیش کرتی ہے، ان جاہل عورتوں کو کچھ پتا تو نہیں ہے، لیکن مداروں پہ جا کر کے دعائیں مانگا کرتی ہے۔ سن میری بہنیں، مدار پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے سسر کے سر میں تیل دے کر کے مالش کر، تم اپنی ساس کے پیر کو دباؤ، قسم خدا کی اگر تم ایسا کرو گی اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آج لوگ مدار پہ جاتے ہیں، تم نے مدار کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو، حضرت اورنگزیب کا کیا معاملہ رکھا ہے؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جنہوں نے ہندوستان میں 52 سال تک حکومت کی، آپ مدار پہ جاتے تھے، مدار پہ جانے کے بعد سلام کرتے تھے، اگر مدار سے سلام کا جواب آتا تو آپ اس مدار کو رہنے دیتے تھے، اگر مدار سے سلام کا جواب نہیں آتا تو آپ اس مدار کو مسمار کر دیتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی فتویٰ ہے، جہاں فرضی مدار ہے اس مدار کو کدال سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرو۔ اللہ اکبر، اے لوگو، میری بہنیں، مداروں پہ جا کے تجھے کیا ملتا ہے؟ یہاں تو اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ کے فرشتے تم پہ لعنتیں بھیجا کرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس لیے مدار پہ نہ جایا کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ شوہر کہتا ہے مت جا، تو شوہر سے جھگڑ جایا کرتی ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی میری حکم کے بغیر تو جا رہی ہے، میں نے تجھ کو اجازت تک نہ دیا ہے، تو کاہے کے لیے جا رہی ہے؟ تو پھر تم اپنے شوہر کو تانا دیا کرتی ہو، اپنے شوہر کو کوتا کرتی ہو۔ ارے تو نے شوہر کے مرتبے کو جانا؟ اللہ اکبر، آؤ تو سہی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا آتی ہے، وہ فاطمہ جس کے تعلق سے نبی کہتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کا سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ آئی، میرے آقا کریم کہتے ہیں بیٹی فاطمہ تیرے چہرے میں غم کے آثار نظر آ رہے ہیں، بیٹی فاطمہ کیا ہے آج تیرے چہرے میں خوشی نظر نہیں آ رہی ہے؟ اتنا پوچھنا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا حضور یا رسول اللہ، علی اور مجھ میں کچھ بحث ہو گئی تھی، لیکن علی مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو گیا تھا، لیکن میں نے علی کو راضی کر لیا ہے، علی مجھ سے خوش ہو گیا ہے، اتنا کہنا تھا۔ پیغمبر آدم کہتے ہیں اے فاطمہ، اگر علی کی ناراضگی پہ تو انتقال کر جاتی تو تیرا باپ محمد رسول اللہ تیری جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اس حدیث کے مفہوم سے پتا چلا کہ اللہ نے شوہر کے مرتبے کتنے بلند کیا ہے۔ اس لیے میری بہنیں، ان مداروں پہ جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو، اپنے شوہر کی دعائیں لیا کرو۔ اللہ اکبر، اے لوگو، آج ہندوستان کی فضا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہندوستان کی ہوا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کر کے اجمیر کی سرزمین سے اسلام کی آبیاری کیا، اسلام کو پھیلایا، لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آج یہاں کے کچھ لوگ کہتے ہیں 1000 سال تک مسلمانوں نے اس ہند کی سرزمین پہ حکومت کیا، کوئی ماہ کا لال تو بتا دے کہ مسلمانوں نے کسی مندر پہ ظلم کیا ہے، کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کو ستایا ہے، کوئی ماہ کا لال ثابت تو کر دے۔ لیکن آج کل یہ کہتے ہیں، یہ گجرات کا یوگی مودی کہتا ہے، یہ اتر پردیش کا یوگی کہتا ہے،
آج یہاں کے RSS کے کتے کہتے ہیں مسلمان کو ہم رہنے نہیں دیں گے، امن و شانتی کا پیغام ہم پھیلائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم امن و شانتی قائم کریں گے. ابے تجھ میں کیا مجال ہے؟ آؤ میرے غریب نواز کا ایک ایسا خلیفہ گزرا ہے جس کو پوری دنیا حضرت خواجہ قطب الدین کے نام سے جانتی ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. جب وصال کا وقت قریب آیا نا، حضرت خواجہ قطب الدین اپنے مریدین کو بلایا، اپنے متوسلین کو بلایا. حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں مریدو جب میں انتقال کر جاؤ تو میری 3 شرطیں ہیں. یہ 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائے گی وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. مریدین کہتے ہیں حضور آپ کی وہ 3 شرطیں کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا. حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں میری پہلی شرط یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی جماعت ترک نہ کیا ہو. جب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوئی ہے وہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کیا ہو، وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. یہ میری پہلی شرط ہے. پھر حضرت خواجہ قطب الدین کہتے ہیں میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس نے اثر کے سنت غیر موقعہ کو کبھی ترک نہ کیا ہو، وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. یہاں پر علماء تشریف فرما ہے. اللہ پر اے لوگو، اگر کوئی شخص اثر کے سنت غیر موقعہ کو نہ ادا کرے وہ گناہگار نہیں ہوتا ہے. لیکن خواجہ قطب الدین کہتے ہیں کہ جس نے ہمیشہ سنت غیر موقعہ کے اثر کو ادا کیا ہو وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. اب تیسری شرط آپ رکھتے ہیں میرے مریدوں میری جنازے کی نماز وہی شخص پڑھائے گا جو ہمیشہ باوضو آسمان کی طرف دیکھتا ہو. یہ 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائے وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. اللہ پاک پر آپ انتقال کر گئے، خواجہ قطب الدین کا وصال ہو گیا. میرے خواجہ غریب نواز کے خلیفہ اکبر کا وصال ہو گیا. جب آپ انتقال کر گئے اب آپ کی میت پہ آپ کے جنازے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں. بڑے بڑے خانقاہ کے لوگ بھی موجود ہیں، صاحب سجادہ بھی حاضر ہے، علماء بھی تشریف فرما ہے، عوام بھی موجود ہے. لیکن یہ 3 شرطیں سب کے اندر نہیں ہے. کوئی خانقاہ کا صاحب سجادہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی عالم دین نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے. یہ 3 شرطیں جس کے اندر پائی جائے وہی جنازے کی نماز پڑھائے گا. لاکھوں کے بھیڑ میں ایک ہندوستان کا ایسا بادشاہ باہر نکل آتا ہے جس کا نام حضرت خواجہ شمس الدین التمش ہے. ہندوستان کا راجہ ہے. آگے بڑھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ حضرت خواجہ قطب الدین نے جو 3 شرطیں رکھی ہے وہ تینوں شرطیں میرے اندر موجود ہیں. اور 3 شرطوں میں پہلی شرط بھی موجود ہے. جب سے میرے اوپر نماز فرض ہوئی ہے میں نے کبھی جماعت ترک نہ کیا ہے، ہمیشہ با جماعت نماز ادا کیا ہے. ہم نے سنت غیر موقعہ اثر کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھا ہے. جب بھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا ہے بغیر وضو نہیں بلکہ با وضو دیکھا ہے. اس لیے کہ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. آسمان پہ عرش الہی ہے. یہ ہندوستان کا بادشاہ آگے بڑھتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جنازے کی نماز پڑھا دیتا ہے. یہاں سے پتا چلا یہ گجرات کا مودی، یہ اتر پردیش کا یوگی، یہ RSS کے کتے ہندوستان میں کیا امن و شانتی قائم کرے گا؟ اگر ہندوستان میں کوئی امن کا پیغام دے سکتا ہے، اگر ہندوستان میں کوئی بھائی چارگی قائم کر سکتا ہے تو وہ کوئی دوسرا نہیں. اگر کر سکتا ہے تو نبی کا سچا غلام ہی کر سکتا ہے، نبی کا سچا عاشق ہی کر سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت، مذہب اسلام. بس سنو، آخری بات سن لو حضرت، وقت شاید کافی ہو چکا، بس تھوڑی دیر. آج جو ہم کہتے ہیں اسٹیج